الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جسے عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ رہنے کے لیے گھر مل جائے اور سچے اور سچے مسلمانوں کا معاشرہ نصیب ہو جائے اور عزت اور وقار کی روزی حلال نصیب ہو جائے، یوں سمجھیے کہ رب تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ آج کی جدید اس دنیا میں تمدن کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کے لیے اس کی رہائش ہے۔ رہنے کو تو سب رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے، چاہے کچا مکان ہی ہو، کہ اس کو کسی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، اور اس کو دن چڑھا رات گزری، رات گزری دن چڑھا، دن گزرا رات آ گئی، ہفتے مہینے سال یہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن وہ سکون سے رہتا ہے، کیونکہ اسے اس مکان کا کرایہ دینے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا اپنا ہے۔ جگہ مختصر بھی ہو اور اپنی ہو، کسی کی نہ ہو، وہ کسی کے دباؤ میں نہ ہو، تو اس کے شب و روز بڑی
متانت و سنجیدگی اور بڑی سکون سے گزرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلہ میں وہ شخص اگرچہ مکان پکا ہو، کئی ایک کمرے ہوں، ویل ڈیکوریٹڈ ہو اور الیکٹریفائڈ ہو، لیکن جسے مہینہ قریب آنے پر کئی ہزار روپیہ کرایہ کی تلوار اس کے سر پہ لٹکتی ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں وہ کچے کوٹھے والا بڑا سکون میں ہے، کیونکہ مکان اپنا ہے، اس پر کسی کا وزن نہیں ہے۔ خشک روٹی کھا لے، دال روٹی کھا لے، سادہ غذا کھا لے، پرانے کپڑے پہن لے، موٹے کپڑے پہن لے، اور اپنے گھر کی چہار دیواری میں عزت کے ساتھ اس کے بچے بھی رہتے ہیں، وہ بھی رہتا ہے، تو اس کے لیے سکون ہے، کیونکہ گھر اپنا ہے۔ اپنا گھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اپنا گھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اپنا گھر ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے۔ تشبیہ تو نہیں ہے، لیکن اشارہ تو ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سرکار خلیل جلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عالی وقار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں سے فرمایا ہے، طہرا بیتی، میرے گھر کو پاک کر دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو رہائش کی مجبوری نہیں ہے، وہ رہائش کا پابند بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، کیونکہ وہ مکان و زمان سے پاک ہے، این و آن سے پاک ہے، چنین و چراں سے پاک ہے۔ اس کے باوجود جس گھر کو اس کی طرف نسبت تشریفی ہے تو وہ فرماتا میرے گھر کو پاک کر دیں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک رکھیں، پاک کر دیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اپنا گھر یہ تو رب کریم نے بڑے نسبت تشریفی سے فرمایا میرے گھر کو پاک کریں، تو اس کے پس پردہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ اس کے لیے اعزاز ہے، کیونکہ وہ پرائے گھر میں بطور کرایہ دار نہیں رہتا، بلکہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ اگرچہ اس میں بجلی کی فٹنگ بھی نہیں ہوئی، چلیے مٹی کے تیل کا دیا صحیح، اور اگر مٹی کا تیل مہنگا ہے تو سرسوں کے تیل کا مٹی کا دیا صحیح، اگر وہ بھی مہنگا ہے تو چلیے موم بتی صحیح، پریشانی تو کوئی نہیں، اپنا گھر ہے الحمدللہ۔ اور پھر اس کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے غیروں کو نہیں دیکھنا پڑتا، بلکہ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں وہ مزدوری کرتا ہے، اور شام کو رزق حلال کا کچھ حصہ لے کر اپنے اہل خانہ میں آ کے بڑے وقار سے نماز عشاء پڑھ کے رات بسر کرتا ہے۔ یہ وہ معمولات ہیں جو آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہاں جی۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن کریم میں
حضور کے صحابہ کرام کو بڑی عزت و وقار کے ساتھ یاد فرمایا، جنہیں مدینہ عالیہ میں رہنے کے لیے مکان نصیب تھے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے دار میں اور ایمان میں رہائش اختیار کر لی، گھر بنا لیے، اقامت اختیار کی۔ اب زیادہ کیا پھیلانا ہے، مدینہ عالیہ کے بعد اور کسی کا کیا ذکر، بیت اللہ شریف کے بعد اور کسی کا کیا ذکر، یعنی جس گھر کو رب العزت کی ذات کی طرف نسبت ہو گئی، رب نے اس گھر کو بطور خاص میرا گھر کہہ کے بیان کیا، تاکہ ایمان والے جب قرآن شریف پڑھیں تو ان کو اپنے گھر کی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے۔ میرا گھر ہے تو حضور اس کے ساتھ رب ذوالجلال کی بے نیازی کے لیے ایک آیت کریمہ بھی سن لیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، یا رسول اللہ آپ فرما دیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ حضور سے کہلواتا ہے وہ بالواسطہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کی امت بھی یہ کہے، کیونکہ جو قول رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہوتا ہے تو وہی قول جب امت کہے گی تو ان کی زبان کو عزت ملے گی، اور وہ قول وہی کہے گا جس کا دل اس قول کی تصدیق کرے، ورنہ وہ بات ہی نہیں کہے گا، کہتا نہ بھائی میں ضمیر کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے قل، تو کہہ دے۔ خطاب تو حضور سے ہے لیکن مراد بورے والے بھی ہیں، ساری دنیا کے مسلمان ہیں۔ کیا کہوں؟ اللہم مالک الملک، اے ملک کے مالک، اے بادشاہی کے مالک، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے، تو جسے چاہے حکم ملک عطا کر دے، جسے چاہے ملک عطا کر دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے تو چاہے ملک دے کر چھین لے۔ اب سوال ہے کہ جسے ملک دیا اللہ تعالیٰ نے، چاہا کہ اسے میں ملک دے دوں، اس کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ اور جس سے چھیننے کا فیصلہ کیا اس کے متعلق کیا ریمارکس ہیں، وہ دوسرے جملے میں جو متصل ہیں وہ بیان کر دیا جی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ پتہ چلا جسے اللہ تعالی ملک، بادشاہی، رہنے کو کوئی ملک عطا کرے اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کے لیے دوسرا بولا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت ملک دے کر تو نے عزت عطا کی، اور ملک دینے کے بعد چھین کر تو ذلیل کرتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ لیکن اللہ تعالی معاذ اللہ
عزت تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، لیکن کیا ذلت ظلم کر کے عطا کرتا ہے؟ جسے ذلیل کرے اللہ تعالیٰ اس پہ ظلم کرتا ہے؟ قسم بخدا عقیدے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس پر جو فضل کرتا ہے وہ اس فضل کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ اسے کہتے ہیں استحقاق تفضلی، محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس پہ فضل ہوا اس نے خدا کا کچھ بگڑا سنوارا نہیں ہے، اس نے کچھ رب ذوالجلال کی کائنات کو سنوارا بنایا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اپنے فضل و کرم سے ہی اس نے اس کو اپنا فضل عطا فرمایا۔ اور جس کو ذلیل کر دے، یہاں قانون اور ہے، جب فضل کرے، عطا کرے، عزت دے تو یہ اس کا فضل ہے، استحقاق نہیں ہے۔ جس کو عزت دے وہ مستحق عزت نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اس کو کہتے فضل۔ اور جس کو ذلیل کرے تو اس کو جرم کے بغیر ذلیل نہیں کرتا، جسے فضل کرے، جس پر عزت دے، جسے عزت عطا کرے اس پہ فضل کرتا ہے، اور جسے ذلیل کرے اس کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ تو فرمایا جسے تو چاہے ملک عطا کرے، جس سے تو چاہے چھین لے، جسے تو چاہے عزت عطا کرے، جسے تو چاہے ذلت عطا کرے، بے یاد کل خیرو، ساری خیر تیرے دست قدرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہہ دو، یہ میری شان بیان، میری حمد کا خطبہ پڑھو، لیکن ڈائریکٹلی ہمیں نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب علیہ السلام سے کہلوا کے سنا دیا کہ جیسے میرے حبیب نے کہا تم بھی کہے جاؤ۔ بے یاد کل خیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرے تو بھی کر سکتا ہے، اور ذلیلوں کو عزت عطا فرمائے تو تب بھی کر سکتا ہے۔ تجھے کوئی روک ٹوک اس پہ کسی کا تصرف نہیں چلتا، اس پہ کسی کا قانون نہیں چلتا، اس کی اپنی مشیت ہے، لیکن اس کی مشیت حکمت کے عین مطابق ہے۔ اور سنیے، جس کو رب تعالی جل جلالہ و عم والہ عطا کرے عزت اور ملک، عزت اور ملک عطا کرے جسے، تو یہ پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی عزت ہے۔ یہاں بھی قرآن شریف کی پاک آیت کی سماعت ہو جائے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جزاکم اللہ۔ ترجمہ سنے بغیر سبحان اللہ کہہ کے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک کا لفظ لفظ ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے جل شانہ و عم والہ، بڑی زبردست آزمائش کے بعد، بڑی مصیبت اٹھانے کے بعد، 7 سال کی جیل برداشت کرنے کے بعد، اور جیل کے نامی گرامی ڈاکوؤں، چوروں اور بدماش قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد، جب سرکار یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لائے
اگرچہ آپ کے وہاں جیل میں رہنے کی برکت سے بڑے بڑے بدبخت نیک بخت ہو گئے، بڑے بڑے بدبخت نیک بخت ہو گئے، لیکن بہرحال ایک وقت آیا کہ رب کریم نے حضرت سرکار یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کا موقع دیا۔ کس طرح؟ درخواست نہیں، عزیز مصر میں بے گناہ ہوں، ملک مصر میں بے گناہ ہوں، میرے کیس پر توجہ کریں نہ، اللہ کریم نے بادشاہ مصر کو یوں کہیے کہ درخواست گزار بن کر یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیا ہاں جی، اور جناب محترم محتاج بنا دیا بادشاہ مصر کو، یوسف علیہ السلام کا محتاج بنا دیا۔ اس کو خواب آیا جی، خواب کے بعد تعبیر کا مسئلہ آیا، تعبیر کے مسئلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہاں؟ جیل میں، قربان جیل میں۔ جناب خواب آیا، بتایا، آپ نے خوب وعظ فرمایا، ایمان کا وعد کر کے جیل کے اندر میرے دوستوں بزرگواروں، حضرت یوسف علیہ السلام نے، میں دل کی بات کہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت کی شان بیان کر کے میلاد منایا۔ کیونکہ میلاد شریف کی محفلوں میں عظمت انبیاء ہی بیان ہوتی ہے، تو سرکار یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں خواب آئی ہے، ایک کہتا ہے میں آصر خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، جانور نوچ رہے ہیں، نبینا بتاویلہ، ہمیں اس کی تعویل تو بتا دے۔ میں انصاف کے نام پر، دیانت کے نام پر آپ پہ سوال کرتا ہوں، آپ بحمدہ تعالیٰ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کس نے انہیں بتایا تھا، ان دونوں جیلروں کو اور جیل میں رہنے والے قیدیوں کو کس نے بتایا تھا کہ اسے علم ہے؟ وہ آپ کو نبی مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے، پھر وہ کیوں کہتے ہیں نبینا بتاویلہ، کہ ہمیں ہماری خواب کا انجام بتائیں۔ اللہ کے بندو، تمہیں کس نے بتا دیا کہ بھری جیل میں یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کرے گا یوسف کے بغیر علیہ الصلوۃ والسلام؟ گورکھ دھندا نہ بنایا کرو ایمان و عقیدے کو، نبوت کا تو ہر جلوہ بتاتا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی شان والا نبی ہوتا ہے۔ اس دن سے ان لوگوں کی بدبختی کی بنیاد رکھی گئی جب انہوں نے نبوت کی شان کو اپنی گندی عقل پر سوچنا شروع کر دیا۔ ورنہ میرا سوال ہے دنیا کے بڑے بڑے ملاؤں پر، سنیوں پر نہیں، غیروں پر، کیونکہ سنی بزرگوں جوڑے سیدھے کر کے مجھے یہ مسئلہ میں نے سنا ہے۔ کہنے لگے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ۔ ایک کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے
اور وہ روٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں جناب اس کی تعبیر تو بتا دیں. یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمیں اس کی تعبیر تو بتا دیں. کس نے بتا دیا تھا کہ یہ بتا سکتے ہیں؟ کس نے بتایا تھا؟ حالانکہ وہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، لیکن کہتے ہیں نبئنا بتاویلہ، آپ ہمیں ہماری خواب کی تعبیر بتا دیں. اب سوال آٹومیٹیکلی کھڑا ہو گیا، وہ اللہ کے بندو، بڑی جیل میں تمہیں میرا پتہ کس نے دے دیا؟ قسم با خدا حضرت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، یہ نہیں کہا، کیونکہ سنیوں نے جسے نبی مانا ہے وہ یہ نہیں کہا کرتا کہ مجھے علم نہیں ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے علم ہوتا ہے. علم اور نبوت یہ دونوں لازم و ملزوم محکمے ہیں. نبوت ہے تو علم ہے، اگرچہ ہر علم نبوت کا نہیں ہوتا، لیکن علم نبوت سے جدا نہیں ہے اور نبوت علم سے جدا نہیں ہے. ہاں جی حضرت، یہ تو ہمارے اس خواب کی آپ تعبیر عطا فرمائیں. حضرت نے ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. وہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ یہاں تو میں جیل میں بیٹھا ہوں، یہاں تو میں قیدی ہوں، اور قیدیوں کو قیدی سمجھتے ہیں، یہی قیدی سمجھتے ہیں. تھے وہ قیدی، قسم لے لو وہ یوسف کو اپنے جیسا نہیں مانتے. یوسف علیہ السلام کو اپنے جیسا نہیں مانتے. اگر مانتے تو پوچھتے نہیں تھے. اگرچہ تو بھی قیدی، ہم بھی قیدی، لیکن ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ تو بے مثل ہے. نہ حضرت نے ان کو کوئی لیکچر دیا، نہ حضرت نے ان کو اپنا ماٹو لکھ کے رکھ دیا کہ میں فلاں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں اور میرا یہ نام مبارک بتایا بھی ہوگا تو منصب کا تو پتہ نہیں ہے کون ہے. پھر کس نے بتا دیا کہ یہ بتا دیں گے؟ خدا جانتا ہے. ایسا جملہ بولا کہ سنیت میں بہار آ گئی. فرمایا تمہیں کسی، فرمانے کا مراد یہ ہے آپ نے سوالیہ علامت بن کر ان کو دیکھا، یعنی قال سے نہیں حال سے دیکھا کہ بری جیل میں تم میری ہی طرف رجوع لائے ہو، کسی اور کو نہیں پوچھا. میرا ایڈریس تمہیں کس نے دے دیا؟ کہنے لگے انا نراک من المحسنین. حضرت جی ہم نے سارا جیل دیکھا ہے، سارا قید خانہ دیکھا ہے، تیرے جیسا حسن کسی کا نظر آیا ہی نہیں. انا نراک من المحسنین. میرے نزدیک اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ حضرت جی آپ تو حسن کے تاجداروں میں ہیں، آپ تو حسن کے تاجداروں میں ہیں. انا نراک من المحسنین. کیا شان ہے کہ چہرے نے بتا دیا کہ یہ جانتے ہیں. چہرے کو دیکھ کر ہی پتا چل گیا غیروں کو کہ یہ علم رکھتے ہیں. اب وہ لوگ سر پکڑ کر یا سروں پہ جوتے مار کر ایک دوسرے کے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں پاگلو وہ نہیں جانتے، لیکن چہرہ دیکھ کر مان گئے کہ یہ علم رکھتے ہیں. اور تم سارا قرآن پڑھ کے بھی ابھی تک نہیں مانے کہ رسول اللہ جانتا ہے. تمہارے علم کی کیا بساط ہے، تمہارے ایمان کا کیا حال ہے. انا نراک من المحسنین. جب وہ یہاں پہنچے نا تو حضرت کی قلب اقدس نے فیصلہ کر لیا کہ میں ذرا ان کو اپنا حسن بیان ہی نہ کروں. انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین.
آپ تو بڑے باجمال ہیں، با کمال ہیں، آپ حسین و جمیل ہیں، اور نبوت کا حسن ہوتا ہی بے مثال ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اے کاش ان لوگوں نے ضد چھوڑ کر احمد رضا بریلوی کی شاگردی کی ہوتی، خدا کی قسم آج ان کی قبروں پر ایسے ہی پھول ڈالے جاتے جیسے فرید پاک کے آستانے پہ ڈالے جاتے ہیں۔ سبحان وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، حسن حضور نہیں، کمال حسن ہے، کیونکہ حسین تو اور بھی ہوں گے لیکن کمال حسن میرے آقا کے سوا کسی میں ہے ہی نہیں۔ اور یار سارے فرشتوں سے باکمال فرشتہ جبریل ہے، وہ تو میرے مصطفیٰ کا سنتری ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کا دربان ہے جی، وہ دربان ہے، وہ دربان ہے، میرے آقا علیہ السلام کا گیٹ کیپر ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور۔ اس کے ساتھ تو کانٹے ہیں، یہ یاسین بھائی بچ بچا کے لایا ہے، یا جس سے انہوں نے خریدا وہ بچ بچا کے لائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی ہیں، اور یہ اشارہ قدرت ہے۔ اور سنیو، اس کے محبوب کے پھول لیے بیٹھے ہو، سنبھال کے رکھنا، تمہارے پہلو میں پڑوس میں کانٹے بھی ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا دامن چھین دے۔ ان کانٹوں سے بچ کے رہنا، ان کانٹوں سے بچ کے رہنا۔ وہ کمال حسن حضور ہے۔ یہ تو احمد رضا بولتا ہے، ان سے پہلے ایک اور بابا بولا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ حسن کی بات کرتے ہیں۔ اللہ والو نبوت کو مانتے ہو تو پھر ان یعنی مصر کے قیدیوں سے سبق لے لو۔ وہ کہتے ہیں نراک من المحسنین، اے یوسف ہم تجھے حسین و جمیل دیکھتے ہیں، تیرا حسن بڑا باکمال ہے، تیرا حسن بڑا باکمال ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ احمد رضا بریلوی کا ایک منگتا بولا، استاد ہو تو ایسا ہو، شاگرد ہو تو ایسا ہو، بڑا بھائی ہو تو احمد رضا ہو، چھوٹا ہو تو حسن رضا ہو۔ حضرت حسن رضا عرض کرتے ہیں حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، یہ صورت لاجواب لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، خوب روحوں میں نہیں ان کا جواب، انا نراک من المحسنین۔
تو بڑا حسن و جمال والا ہے، لیکن معراج کی رات حسن و جمال والا نیت باندھ کے میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا حسن رضا بریلوی عرض کرتے ہیں حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، خوب روحوں میں نہیں ان کا جواب۔ یہ کون ہے؟ حسن رضا بریلوی ہیں۔ ایک اور بابا بولا، ایک اور بولا، یہ کون ہے؟ یہ میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے۔ اچھا وہاں بعد میں پھر عرض کروں گا، پہلے درمیان والے ایک نعت خان کی بات ہو جائے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل، فاق النبيين في خلق وفي خلق۔ سرکار حسن ظاہر میں بھی نبیوں سے اونچے ہیں اور حسن باطن میں بھی نبیوں سے اونچے ہیں۔ فاق النبیین، اور یہاں لفظی بحث کروں تو معاملہ لمبا ہوتا ہے، چلو ہو جائے۔ میری زندگی کے اچھے لمحات وہ ہیں، خدا کرے جو حضور کے ذکر میں گزر جائیں جی۔ فاق، فاق، فا کا معنی فوق، فوق تحت، فوق تحت نیچے کو کہتے ہیں فوق، لیکن اس کے استعمال میں سو مچ ڈیفرنس۔ فوق کہیں اور استعمال ہوتا ہے، علا کہیں اور استعمال ہوتا ہے۔ توجہ رہے تو مسئلہ جلدی۔ الامامۃ علی راسی، دستار میرے سر پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے سر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ القلنسوۃ علی راسکم، القلانس علی رؤوسکم، الامائم علی رؤوسکم، دستاریں آپ کے سروں پر ہیں، یعنی سروں کے ساتھ کہ اونچی ہیں، درمیانے کو گیپ ہے نہیں۔ یہ دستاریں ٹکی ہمارے سر پہ ہیں، ہمارا سر نیچے، اس کے اوپر دستار۔ چلو جن کے ہیں وہ تو کہیں حوصلے سے۔ یہ ہے علا۔ ایک یہ ہے کہ السقف فوق راسی، السقف چھت میرے سر کے اوپر ہے، چھت میرے سر کے، کیا مطلب؟ سر کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ بہت گیپ ہے، یہ تو چند فٹ اوپر ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ السماء فوق راسی، آسمان میرے سر پر ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ فوق جو ہے یہ اس بلندی کو کہتے ہیں
کہ جس سے بلند ہو اس کے اور اس کے درمیان بڑے فاصلے ہوتے ہیں. السماء فوق راسی، آسمان میرے سر سے فائق ہے. یعنی آج تک سائنسدان اس کے فاصلے کو ماپ ہی نہیں سکے. مدینے کے تاجدار اسلام کے صدقے انہوں نے دیکھ کر ہی بتا دیا. آپ بتا رہے ہیں. تو فوق کہتے ہیں اعلیٰ بھی اوپر، فوق بھی اوپر، لیکن اعلیٰ تب کہتے ہیں جب سر کے ساتھ لگی ہو شے، اور فوق اسے کہتے ہیں کہ سر نیچا ہو. اور جو فائق ہے وہ 10 فٹ ہو تب بھی فوق، 10,000 فٹ ہو تب بھی فائق، 30,000 فٹ ہو تب بھی فوق، اور اگر 5,000 سال کی راہ اوپر ہو تب بھی فوق. اور بصیری تیرے صدقے، امام بصیری تیرے ذوق کے صدقے، یہ نہیں کہا کہ حضور نبیوں پر ہیں یعنی علی النبی نا، فاق النبی فاقا فاق النبی فی خلق و فی خلق، فاق النبی فی خلق و فی خلق. فرماتے ہیں حضور نبیوں سے فائق ہیں. اور یارو آسمان تو 5,000 سال اونچا ہے، سرکار کی عظمت و شان کی بلندی نبیوں پر کتنی ہے؟ عرش بھی نیچا ہی ہے، سرکار تو بہت اونچے ہیں. ہاں جی فرماتے وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. علم میں اور کرم میں میرے نبی پاک کے سارے نبی پاسنگ بھی نہیں ہیں. کیسے حسین و جمیل ہے، کیسے ہاں جی. یہ امام بصیری، تو پھر بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ قانون تو بتا دے کہ اگر سرکار کی عظمت بیان کریں تو پھر کیا کہیں. ہاں یہ میں بتا دیتا ہوں. کیا؟ پھر یوں کہہ دو. فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم، دا مدعتہ النصارى فی نبیہم، واحکم بما شئت مدحا فیہ واعتقمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہ. فرمایا بچوں اور بیٹو، شاگردوں، مریدوں، سنیوں، دامداتہ النصارى فی نبیہم، ایک وہ بات نہ کہو حضور کی شان میں جو نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بات نصارہ نے کہی حضور کے متعلق وہ کیا تھی کہ یہ اللہ ہے یا معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ نہ کہو. آپ اللہ بھی نہیں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں. یہ تو نصارہ کی غلط بیانی ہے. ہم یہ کفر نہیں کرتے، لیکن جب یہ نہیں کہیں گے تو میں حضور کی شان کیا بیان کریں. فرمایا واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتقمی. ایک علامہ کا ہے، ایک ابن علامہ کا ہے، باقی جو آئے منہ میں کہہ دے محبوب اس سے بھی اونچا ہے، اس سے بھی اونچا ہے. حضور کی شان کی کوئی حد. اسی لیے ایک اور جوان بولتا ہے جس کو دنیا حسان بن ثابت کہتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے
ممبر پہ کھڑے کر کے سرکار سنتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کیونکہ مخالف تو اس وقت بھی تھے جب حضرت حسان بن ثابت نے یہ سرکار کی نعت پڑھی تو کسی نے کہہ دیا حسان ہوش کر بے ایمان بھی بڑے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں وہ کہیں تیرے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لے کہنے لگے حسان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ وار کرنے والے انہیں چھوڑ کر مجھ پہ وار کریں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ فرمایا میری جان بھی قربان میری والدہ میرے باپ میرا باپ میری امی جان میری عزت سب حضور کی عزت پہ قربان سنیوں ہم بھی کہہ دیں یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان دل سے جیسے حسان بن ثابت نے دل سے کہا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان اور صحابہ کرام جب حضور کا ذکر کرتے تو کہا کرتے فدا ہو ابی و امی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کیوں آ گئے کس لیے آ گئے انا نراکا منل یا جلدی میں بھول جاتے ہو انا نراکا من المحسنین حضرت جی آپ بڑے باحسن ہیں با جمال ہے با کمال ہے آپ کا حسن بتاتا ہے کہ آپ کو اس کا علم ہے کیونکہ جب علم ہو تو چہرہ حسین ہوتا ہے جب علم ہو تو چہرہ حسین ہوتا ہے چاہے رنگ سانولا بھی ہو تو چہرہ حسین ہوتا ہے جی اور چاہے انسان آنکھوں سے ظاہری طور پر نابینا بھی ہو میرے آقا فرماتے مت کہو نابینا یہ انگھیارا ہے عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آپ کے کسی بیٹے بچے بھائی کا نام عمیر نہیں ہے آپ پتہ نہیں کہاں سے نئے نئے چکر لے آتے نام نہ ان کا آگا نہ پیچھا نہ اینا نہ دینا نئے نئے نام عمیر بن عدی بنو ختم ایک قبیلہ ہے مدینہ عالیہ کے گرد و نواح میں اس قبیلے کے آپ فرد ہیں رکن رکیں فرد فرید ہیں اور حضور کے صحابی ہیں وہاں ایک بدبخت عورت رہتی تھی وہ نامراد حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں غلط لفظ بولتی تھی یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کافروں کا دل جب بھی جلتا ہے وہ حضور کا نام لے کر بکواس کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے اسلام ہے نہ کہتے اسلام لانے والا نبی ایسا ہے وہ حضور کے خلاف بکواس کرتے ہیں جس دور میں بھی کفار نے بدبختوں نے بکواس کی ہے حضور کا نام لے کر
اور اقبال جاتے جاتے کالجوں کی دنیا کو، یونیورسٹی کی دنیا کو، بڑے بڑے ڈپلومے ہولڈروں کو جاتے جاتے اقبال کہہ گئے، اور پڑھے لکھے لوگوں، جدید دنیا کے لوگوں، یاد رکھنا اسلام کیا ہے بمصطفیٰ برساں۔ اسلام کیا ہے بمصطفیٰ برساں، بمصطفیٰ برساں۔ اسلام کیا ہے بمصطفیٰ برساں۔ جنت کیا ہے، ریاض الجنت میں پہنچ جاؤ۔ جنت کیا ہے، ریاض الجنت میں پہنچ جاؤ۔ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی کہے اسلام کیا ہے، بمصطفیٰ برساں، حضور کے قدموں میں آ جاؤ، یہی اسلام ہے۔ میرے بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں مجھے خیرات دیں، بتاؤ یہ اقبال کا شعر ہے یا نہیں ہے؟ اقبال نے جدید دنیا میں کتے یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو کر، عیسائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر، سوشلسٹوں کمیونسٹوں کے سامنے ہو کر، اور تھوڑی سی ڈگری ڈاکٹریٹ کرنے والوں، تم تو غیروں کے پیچھے بھاگ نکلتے ہو۔ اقبال نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کو سبق دیا ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی نہیں حقیقی خوبی یہ ہے کہ یہ محمد عربی کا دین ہے، نور کا دین ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را، اپنے کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے۔ کیوں؟ فرمایا کہ دین ہماؤس، سارا دین آپ ہی ہیں۔ اقبال چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑے ٹو دی پوائنٹ اور اپ ٹو ڈیٹ لفظ بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ دین ہم اوست، کہ دین ہم اوست، ہما ازوست نہیں، ہما اوست، ہما ازوست نہیں۔ ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ حضور تک اپنے کو پہنچا دو کہ سارا دین وہیں سے ملے گا، نا، نہیں کہا سارا دین وہیں سے۔ بھائی آپ ہماری دکان پہ آ جاؤ، اچھے سے اچھا مال وہاں ملے گا، کہتے ہو نا، اچھے سے اچھا مال ہمارے دکان سے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی دکان میں وہ مال نہیں بنتا، آیا باہر سے ہی ہے، آیا باہر سے ہی ہے جی، لیکن آپ اس کو فروخت کرتے ہیں، آیا باہر سے ہے، آپ کی دکان میں پیدا نہیں ہوا ہے، آپ کی دکان بے مثل مال نہیں ہے، اس میں باہر سے لا کے بیچا جاتا ہے۔ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ دین سارا آپ سے ہے، اس کا مطلب تو یہ بنتا کہ اسلام حضور نے کہیں سے لے کر ہمیں دیا ہے۔ فرمایا اسلام سارے کا سارا مصطفیٰ کا سراپا ہے۔ سارا دین حضور ہیں، ان کی ہر ادا اسلام ہے۔ کافروں کو دکھ لگتا ہے، بے غیرتوں کو، کتے یہودیوں کو، چوڑے چمیاروں کو، سوشلسٹوں کمیونسٹوں کو، ان بے دینوں کو، لعنتیوں کو حضور اچھے نہیں لگتے، خدا کا غضب اور لعنت ان پر ہو۔ او مسلمان کہلانے والوں، ان کتوں کی قطار میں مل کر یہ نہ کہو کہ نبی اپنے جیسا ہے، بلکہ یہ کہو کہ نبی بے مثل اس لیے ہے کہ اس کا خدا بے مثل ہے، کا خدا بے مثل ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حضور ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ہلاؤ نہیں، ہلاؤ نہیں، پھر سنو، اسلام کیا ہے؟ حضور ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ حضور ہیں۔ عرفان کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ حضور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور ہے۔
یہ کس نے کہا؟ ام المومنین نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں پردہ تنا ہے، عرض کرتے ہیں حضور امی جان فرمائیں کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف، یوتی ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل، اللہ کا فضل عظیم ہے، اللہ کا فضل۔ اور حضور کے لیے کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا رسول اللہ آپ کا خلق عظیم ہے، میرا فضل عظیم ہے، تیرا عظیم۔ جب ذات حق کی صفت ہو تو بتاؤ اس کی کوئی حد ہے؟ جب اللہ کی صفت ہے فضل العظیم، اس کے فضل کی حد ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر یہاں سر جھکا کے مان لو یہ عظیم اگر اللہ کے فضل کی صفت ہو تو فضل کی حد نہیں، اگر مصطفیٰ کے خلق کی صفت ہو تو مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ عظیم اللہ کا فضل ہے، عظیم میرے مصطفیٰ کا خلق ہے، عظیم خلق ہے، حضور کا خلق ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، تھوڑا اشارہ ہو جائے، ابھی مسئلہ واضح نہیں ہوا، میں پھر پیچھے وہی مثال پہ آ گیا۔ دستار میرے سر کے علا ہے نا، الامامت علی راسی، القلنسوۃ علی راسکم علی راسکا، تیرے سر پر ٹوپی، میرے سر پر دستار، پتہ چلا میرا سر نیچا دستار، یار کچھ تو کہہ دو، میرا سر نیچا دستار اوپر، آپ کے سر نیچے ٹوپی۔ ٹوپی کبھی پاؤں میں رکھی کسی نے؟ نہیں رکھی، سر پہ رکھتے ہیں۔ انسان کے سراپا میں سب سے بہترین عضو سر، اور سر پہ ٹوپی، سر پہ دستار۔ اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب سارا خلق عظیم تیرے کرم کے نیچے ہے، تب تیرے نیچے ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کو خدا سمجھے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے تشبیہ نہیں، اللہ معاف کرے، تشبیہ نہیں۔ بچے بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو والدین متوقع و مظنون سسرال سے کہتے ہیں ہماری بچی نے دین کی یہ تعلیم لی ہے، ہماری بچی پیکر شرافت ہے، مجسمہ حیا ہے۔ اور طرف میں جاتا نہیں کیونکہ میرے نزدیک جتنے جدید علوم کے ڈپلومے سب جوتے کی نوک ہیں۔ میرے آقا فرماتے فاظفر بذات الدین طالبات یداک، اگر رشتہ کرنا چاہے تو یہ دیکھ جس کے ساتھ رشتے کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے وہاں میری محبت کا اثر بھی ہے یا نہیں ہے۔ طالبات یداک، چٹی چمڑی نہ دیکھو، بہتے پیسے نہ دیکھو، سیاسی حوالے سے بہت بڑا فرعون نہ دیکھو، یہ دیکھو گھر کے چٹائی پہ بیٹھا ہے لیکن یہ دیکھو فقیر کس کا ہے، جی فقیر کس کا ہے۔ فاظفر بذات الدین،
طاربت اور تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، دنیا کا مال نہ دیکھو، میرے مصطفیٰ کا دین دیکھ۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے۔ خدا را ایک میری درخواست اور بھی سمجھ لیں، مسجد شریف میں آ کے ننگے سر نہ بیٹھا کریں، مجھے وارہ نہیں کھاتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے سرکار کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، صد افسوس اگر اب بھی اثر نہیں ہوتا تو پھر میں کیا کروں جی؟ مجھے آپ کم از کم ننگے سر نظر نہ آئے، اگر آپ کے اندر کا کسی کے اندر کا، آپ کے نہیں، لفظ واپس، اگر کسی کے اندر کا شیطان اسے کہتا ہے کہ ننگے سر بیٹھ، تو خدا را اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، مجھے یہ بھلا نہیں لگتا، مجھے وہی چہرہ اچھا لگتا ہے جس کے سر پر مصطفی سنت کا سایہ ہو۔ اگر آپ مجبور ہیں اپنی طبیعت سے تو میں تو مجبور نہیں ہوں، میں تو محمد عربی کی غلامی کا مجبور ہوں۔ آئندہ بھی نوٹ کریں، ننگے سر بیٹھنے کی جرت نہ کریں مسجد میں، خدا کا گھر ہے اور خدا نہیں برداشت کرتا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے محبوب کی مخالفت کرو۔ اگر کہیں اور سبق نہیں ملتا تو چلو جو فقیر کہتا ہے اس کی بات تو مان لیا کرو، اس کی بات تو مان لیا کرو، تاکہ کم از کم مجھے میرا ضمیر تو مطمئن ہو کہ یا رسول اللہ پلے تو کچھ نہیں ہے، تیری امت کے سر پہ ٹوپیاں تو آئی گئی ہیں نا، دستار تو آئی گئی ہے نا، مولا یا رسول اللہ ان غلاموں کو بھی قبول کیجئے اور ان کے ایک نکمے سے خادم کو بھی قبول فرما دیں۔ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی شرمیلی ہے، خدا کرے، ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی قرآن پاک کی، حدیث پاک کی عالمہ فاضلہ ہے، حضور کی غلام ہے، خدا کرے۔ لیکن یارو اس عظیم المرتبت بیٹی کا باپ کتنا عظیم ہے جس کی بیٹی کی شان میں قرآن گواہی دیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، حجلہ آرائے عفت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ کھوں سلام شمع بز میں صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تو لمبا ہو جائے گا، وہ اگر بیان کرتا ہوں تو ٹائم چاہیے اور بس اشارہ ہو جائے۔ بنو ختمہ کے قبیلے کا یہ انسان ہے، صحابی حضور کا، لیکن آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، اور اس قبیلے کی ایک بدبخت ناپاک عورت تھی، وہ حضور کی شان میں خرافات بکتی تھی، اس کا نام تھا اسماء بنت مروان، عین صاد میم الف حمزہ۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے
کہ ایک اسماء میرے صدیق اکبر کی بھی شہزادی ہے. وہ نہیں. یہ بڑی بدبخت عورت تھی، بکواس کرتی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، فارغ ہوئے فرمایا کوئی ہے جو اس بدبخت عورت سے میری عزت و حرمت کا دفاع کرے؟ کوئی ہے؟ یہ میرے اسلام کے خلاف بکتی ہے، میرے خلاف بکتی ہے، کوئی ہے جو اس کا شر مٹائے؟ حضرت عمیر کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا اجازت کی دیر ہے، اجازت کی دیر ہے. فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. حالانکہ نبی نے اجازت لے لی، چل دیے. یہاں دو روایات ہیں، دونوں روایات کو بیان کروں پھر مطابقت بیان کروں تو ٹائم چاہیے، یہ طلبہ کی بات ہے. اس واسطے میں ایک روایت چھوڑ کر دوسری روایت بیان کر رہا ہوں، جس کو بیان کرنا ذرا جلدی میں ہو جائے گا. یہ کمبخت عورت کھجوریں بیچتی تھی، کھجوریں. اس وقت کی جو بے حیا عورتیں تھیں نا، وہ دکانوں پہ بیٹھ کر سودا بیچا کرتی تھی. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اچھا ہو جاؤ جی. وہ وقت ہی ایسا تھا کیونکہ وہ یہودیوں کی بستی تھی اور یہودی عورت تھی. خدا کی قدرت بے نیازی، شوہر مسلمان ہو کے صحابی بن گیا، یہ بے ایمان ہی رہی. حضرت جناب عمیر بن عدی گئے، آگے وہ کھجوریں بیچ رہی ہے. فرمانے لگے حل اندا کے تمر خیر تمہار، ان کھجوروں سے زیادہ اچھی ورائٹی تیرے پاس ہے؟ کہا ہے. کدھر ہے؟ کہتی اندر مال بڑا پڑا ہے، اندر بہت مال ہے. فرمایا دکھاؤ تو. کہ چلو. مکان کے اندر چلے گی، پیچھے یہ چلے گی، تو گاہ جا رہا ہے نا، گاہ جا رہا ہے. جب گئے تو کان تو بڑے حساس سے نا، ادھر ادھر کان لگائے کہ کوئی سرسراہٹ آنے جانے والے کی نہیں آ رہی. جب دیکھا کہ بالکل خاموشی ہے نا، تلوار نکالی اور پتہ تب چلا جب اس گندی عورت کا سر گردن سے جدا کر دی. صحابی نابینا صحابی جی. ایک تو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ کے گستاخ کی سزا قتل ہے، اور یہ مسئلہ رسول اللہ کے زمانے کا حضور کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. حضور کے دشمن اور گستاخ کی سزا قتل ہے، جو کہ ممتاز حسین قادری نے کیا. ممتاز حسین قادری. اب ممتاز حسین قادری کے بھی جذبات ہیں. کہتا ہے انجام کچھ بھی ہو، میں مطمئن ہوں کہ جو کرنے کا کام تھا وہ کر دیا ہے. ممتاز حسین قادری اس ماں کو سلام کرتے ہیں جس کا تو نے دودھ پیا ہے، اس بابے کو سلام کرتے ہیں جس کی غیرت کی نظر نے تجھے اس مقام تک پہنچایا. اور میں کہتا ہوں ممتاز حسین قادری پوری دنیا اسلام کا ہیرو ہے. اگر پاکستانی اندھوں کو نظر نہیں آتا تو جہنم میں جائیں. ممتاز حسین قادری کو ملت اسلامیہ کا ہیرو ہے. سنو جی شریف. عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو فارغ ہو کے سویر کی نماز حضور کے پیچھے اللہ اکبر نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، دعا ہو گئی. میرے آقا کی نظر پڑ گئی. نظر تو سب پہ ہی رہتی ہے. فرمایا اقتلت اسماء بنت مروان اقتلت،
عمیر تو نے اس ناپاک عورت کو قتل کر دیا؟ عرض کی تھی قتل تو یا رسول اللہ، حضور میں قتل کر کے آیا ہوں، اس بدبخت کو قتل کر کے آیا ہوں علی وجہ البصیرت۔ اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو کرے، ڈائری لکھنا چاہے تو لکھے، خدا کی قسم ممتاز حسین قادری نے گستاخ رسول کو قتل کر کے ایمان کا فرض ادا کیا ہے۔ ہم اس کے اس فعل کی تائید کرتے ہیں، اس نے جو کیا ٹھیک کیا، اس نے صحابہ کرام کے دور کی یاد پیدا کر دی۔ میں کہتا ہوں پاکستان کے بزرگ میرو مداریوں، کافروں کے نمائندہ نہ بنو، محمد عربی کے غلاموں کے خادم بنو، انجام خراب نہ کرو۔ اگر ممتاز حسین قادری کو علی سبیل الفرض سزا ہو بھی جاتی ہے تو کیا خیال ہے پاکستان خالی ہے؟ پاکستان خالی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا ہر سنی نوجوان ممتاز حسین قادری ہے۔ نوٹ کرو، نوٹ کرو، ایک نہیں پورے پاکستان کا ہر سنی نوجوان نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے، اس کی ہوا کی طرف دیکھو کون دیکھتا ہے۔ اور اگر جب یہ سزا ہوتی ہے تو اس پہ ندامت نہ اسے ہے نہ ہمیں ہے، لیکن یہ بتا دیں گے کہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے اس غلام کو چھوڑ دو۔ غیرت مند ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ اور فیصلہ لکھنے والا کیسا بے ضمیر انسان ہے، اس نے پاکستان کی عدلیہ کی توہین کی ہے۔ لوگوں کو توہین عدالت کے کیس میں گھسیٹنے والے بزرگ میرو، اس کو پوچھو اگر تم میں اس سلسلے میں دم خم ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنی اتنے عدالت کی توہین کی ہے کتنی کی نہیں ہے۔ اس نے تو پاکستان، سارے پاکستان کو بے ایمان بنا دیا ہے۔ ممتاز حسین قادری سے کہتا ہے صدا سناتے ہوئے، آپ نے جو کام کیا اسلام کے مطابق کیا۔ یہ معجزہ ہے میرے آقا کے حسن کا کہ اپنے غلام کی تائید میں اس مودی کی زبان سے کہلوا دیا۔ کہتا ہے آپ نے جو کام کیا ہے، یہ آپ کا نام ممتاز حسین قادری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نام ہی ہے۔ آپ ہی کا نام ہے؟ میرا نام ہی ہے۔ کہتا پھر جو آپ نے کام کیا، آپ کا لفظ بولا اس نے، آپ نے جو کام کیا یہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ پاکستان کا پریس شاہد ہے، پاکستان کے اخبارات شاہد ہیں، یہ جو تو نے کام، آپ نے کام کیا یہ پاکستان، یہ اسلام کے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ دی ہم اوست، اسلام کے عین مطابق ہے۔ لیکن کا لفظ نہیں اس نے بولا، یہاں فل سٹاپ کیا ہے۔ یہ تم، آپ نے جو کام کیا یہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق 302 کے تحت تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اب کیا اس نے یہ بتا نہیں دیا کہ پاکستان کا دستور کفر کا ہے؟ یعنی اس کے لفظوں سے کیا نکلتا ہے؟ اس نے یہی کہا نا کہ تو نے جو اس بے دین کو قتل کیا یہ اسلام کے مطابق ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں۔ اس نے کہا پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں ہے، اس لیے تمہیں قتل کی سزا ہوتی ہے۔ تو کیا اس نے یہ کہہ نہیں دیا کہ پاکستان کا قانون کفریہ قانون ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے؟
اگر اسلام کا قانون کہتا ہے کہ اس بدبخت کو قتل کرو، تو جو قانون یہ کہے کہ قتل نہیں کرنا وہ اسلام سے فیس کرتا ہے، ٹکراتا ہے نا، تو جو قانون اسلام سے ٹکرائے وہ کفر ہے، وہ کفر ہے۔ پاکستان کی حکومت کے بزرگ میرو، ہوش کرو، ہوش کرو، دن دہاڑے تمہیں کافر کہہ گیا۔ پاکستان کی عدلیہ کے چیف جسٹس کو میں کہتا ہوں کہ محترم آپ توجہ فرمائیں، آپ کے پلے کیا رہ گیا جبکہ آپ کا ایک جج یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کے عین مطابق ہے لیکن قانون کے مطابق سزا دیتا ہوں۔ کیا اس نے یہ کہنا دیا کہ پاکستان کی عدلیہ اسلام پر نہیں ہے؟ کہہ دیا یا نہیں کیا؟ تو پھر ہم تو سے اسلام یعنی عدلیہ کی توہین سمجھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان جسٹس صاحبان کو بھی خدا شعور دے، یہ بھی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ حضرات، فرمایا تو نے قتل کر دیا، اس عورت کو تو نے قتل کر دیا، قتلت اسماء بنت مروان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے قتل کر دیا؟ اور کہ میرے آقا حکم تھا، میں نے قتل کر دیا۔ یہاں دو جملے ہیں، ایک تو جملہ یہ ہے کہ فاروق اعظم نے شاباش کے طور پر یہ کہا کہ الاعمى ہے نبینا لیکن خوب کام کیا ہے نبینا پر خوب کام کیا ہے۔ فرمایا عمر لا تقل اعمى بل هو بصیر، عمر اس کو نابینا نہ کہے، یہ بینا ہے، یہ بینا ہے، یہ آنکھ والا ہے۔ جس آنکھ کو حسن رسول نظر آئے اگرچہ آنکھیں ظاہری بند ہو وہ بینا ہے، اور جس کو حسن سرکار نظر نہیں آتا اس کے دونوں ڈھیلے اگر بھی ہوتا بھی پھوٹی ہوئی آنکھوں والا ہے۔ حضرات گرامی، جب سرکار کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا نا حضور میں قتل کر آیا ہوں، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من احب ان ينظر الى من نصر، جو شخص چاہے کہ وہ اس شخص کو دیکھے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی۔ من احب ان ينظر الى من نصر الاسلام، جو یہ چاہے کہ اس کو دیکھے جس نے اسلام کی مدد کی ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا۔ تو ہم تو قسم کھا کے کہتے ہیں ممتاز حسین قادری اسلام کا ناصر ہے، اسلام کی مدد کرنے والا ہے، دین اسلام کی مدد کرنے والا ہے، مسلمانوں کا مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے اس کی عزت و آبرو اور جان ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور کہنے والے نے ٹھیک کہا ہے، اس کو سزا دینا آسان نہیں ہے، ذرا ہوش کر کے ہاتھ ڈالنا۔ اس کی پشت پر پوری ملت اسلامیہ ہے۔ اللہ تعالی نبی پاک کے غلاموں کی حفاظت فرمائے۔ ابھی نماز کے بعد جو یہ آپ کی اطلاع کے لیے شاید پہلے معلوم ہو چکا ہو، ممتاز حسین قادری کے حق میں اور اس بدبخت جج کے غلط فیصلے کے خلاف جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام ایک پرامن ریلی کا انتظام ہے۔ یہاں سے چلیں گے انشاءاللہ، چوک میں پریس کلب تک جائیں گے۔ آپ اتنی دیر تک ساتھ دیں گے؟ بس مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں گے اور اپنی غیرت دینی ملی اور سنی ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ آپ شمولیت فرمائیں گے؟
ہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے، نماز ادا فرمائیں، صلاۃ و سلام ہو، دعا ہو، علماء کرام شہر سے تشریف لائیں گے اور بڑی پرامر ریلی نعرہ تکبیر و رسالت اور رسول اللہ کے دین کے اس خادم کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے یہ ریلی اپنے مقام تک پہنچے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب